رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، مکی المدنی الامی، صاحب الوقار والسکینہ، المدفون بالارض مدینہ، ابی القاسم مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرات سامعین، اس دعا کے ساتھ بات کا آغاز ہے کہ پروردگار عالم آل محمد کی خوشیوں کے صدقے میں کائنات کے سبھی مغموم دلوں کو شاد فرمائے انشاءاللہ، اور جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہے پروردگار ان سب کو قبول و منظور فرمائے۔ ایک بار سے بلند درود پڑھ لیجیے گا آل محمد صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد۔ آپ سب کو اور آپ کے توسط سے امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں میلاد مسعود حضرت علی اکبر علیہ السلام کی مبارکباد ہے۔ دوستان عزیز، جس ذات مقدس کا جشن ہے ان کا تعارف ہی یہ ہے کہ وہ شبیہ پیغمبر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ صفت یہ خاص ہے آل محمد کی، زمانے میں محمد ہی محمد ہیں محمد کے گھرانے میں۔ یہ وہ ذات مقدس ہے جو علی بھی ہے اور اکبر بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ لیجیے بس اسی جملے سے آپ کا مزاج پہچان کے پھر انشاءاللہ گفتگو آگے بڑھے گی۔ یہ علی اکبر ہے، یہ کیوں نہ اکبر ہو جو چہرہ مصطفیٰ سے لے اور نام مرتضیٰ سے لے۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد۔ توجہ ہے دوستان عزیز، یہ وہ ذات مقدس ہے جس نے چہرہ مصطفیٰ سے لیا ہے، نام مرتضیٰ سے لیا ہے، اور اگر اسی تسلسل کو آگے بڑھاؤں تو ماہ و سال سن اپنی ایج سیدہ سے لی ہے، 18 سال۔ توجہ ہے دوستان عزیز، یہ وہ ہستی ہے جس نے چہرہ مصطفیٰ سے لیا ہے، نام مرتضیٰ سے لیا ہے، اپنا ماہ و سال سیدہ سے لیے ہیں، اور تربیت عباس سے لی ہے۔ کیا ہوگی وہ ذات مقدس جسے علی اکبر کہتے ہیں؟ یہ علی بھی ہے اور اکبر بھی ہے۔ دوستان عزیز، یہ جو نام علی ہے نا، ایک بحث ہے علماء میں، گو کہ اس کا عقائد سے کوئی ایسا ربط نہیں ہے، مگر بہرحال ایک بحث ہے کہ امام علی مقام کے بڑے فرزند کون تھے، کیونکہ امام نے اپنے ہر بیٹے کا نام ہی علی رکھا۔ کوئی علی اکبر ہے، کوئی علی اوسط ہے، کوئی علی اصغر ہے، ایسے ہی ہے نا جی۔ تو امام نے تو ایک ہی نام رکھا ہے علی، اب پہچان میں لانے کے لیے کسی کو اکبر کہا گیا، کسی کو اصغر کہا گیا۔ روایت ہے کہ یزید ملعون کے دربار میں جب چوتھے امام کو لایا گیا اور اس نے پوچھا کہ یہ جوان کون؟
تو کہا گیا کہ یہ علی بن حسین ہے. اس نے کہا مجھے تو یہ رپورٹ کیا گیا تھا کہ علی بن حسین کربلا میں قتل ہو چکا. تو انہوں نے کہا صاحب آپ کو صحیح رپورٹ دی گئی تھی. امام حسین ابن علی کے 2 فرزند وہاں پہ قتل ہوئے, وہ دونوں کا نام علی تھا. یزید تعجب کرنے لگا. اس نے کہا تعجب کی بات ہے کہ جو 2 بیٹے قتل ہوئے وہ دونوں بھی علی تھے, یہ جو میرے سامنے کھڑا ہے یہ بھی علی ہے. آج بھی اگر کسی گھرانے میں یہ ایسا نہیں آپ کو دیکھنے میں ملے گا کہ 2 بھائی ہوں اور نام ایک ہی ہو, ایسا نہیں رکھا جاتا. یزید تعجب سے کہنے لگا تعجب کی بات ہے, حسین ابن علی کو کوئی اور نام نہیں ملا. تو مولا سجاد نے اس وقت کمال کیا, خدا کی قسم کیا لطیف بات ہم تک پہنچائی. معصوم نے فرمایا سن یزید, میرے بابا فرماتے تھے اللہ مجھے 100 بیٹے عطا کرے میں سب کا نام علی ہی رکھوں. توجہ ہے دوستان عزیز, یا علی یا علی یا علی مدد. توجہ ہے دوستان عزیز, میں میرے بابا فرماتے تھے اللہ 100 بیٹے عطا فرمائے, میں ہر بیٹے کا نام علی رکھوں گا. چلیے سادگی سے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, تھکاوٹ تو نہیں ہے دوستان عزیز, میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ وقت بہت ہو چکا ہے. ویسے یہ میں نے دیکھا ہے آپ کے ہاں وقت بہت ہی زیادہ ہو جاتا ہے. دوستان عزیز کمال یہ دیکھیے گا کہ مولا کے 3 بیٹے, تینوں کا نام علی. سادگی سے عرض کروں گا, اس کا مطلب ہے ہر وقت گھر میں علی علی ہونا یہ دل حسین کی خواہش ہے. کثرت علی علی سے گھبرانا نہیں چاہیے, یہ تو حسین کی خواہش ہے ہر وقت گھر میں علی علی پکارا جائے. دوستان عزیز دل تو کرتا ہے کہ بس اس نام پہ رک کے گفتگو کی جائے, مگر بہرحال جناب علی اکبر کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے, اس لیے آگے بڑھنا بھی لازمی ہے. دیکھیے یہ وہ ذات مقدس ہے جس کے اوپر نا کلام عصمت کی سند ہے. وہ ایک جملہ دیکھیں, عرفاء نے لکھا ہے, عرفاء یہ کہتے ہیں کہ آل محمد کے فضائل میں مصائب ہیں اور مصائب میں ہی فضائل. یہ جملہ یقیناً بزرگوں نے, ہمارے یہاں بزرگ ذاکرین پڑھا بھی کرتے تھے یہ جملہ. یہ اہل بیت کا کمال یہ ہے کہ ان کے مصائب میں بھی فضائل. آپ دیکھیں یہ وہ ذات مقدس ہے جناب علی اکبر جس کے اوپر کلام عصمت نے سند لگائی ہے, مہر لگائی ہے, آپ کے ظاہر پر بھی آپ کے کردار پر بھی. جب جناب علی اکبر کربلا کے میدان میں چلے ہیں تو اس وقت امام نے کیا فرمایا, اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم فقط برز علیہم غلاما اشبہ الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسولک. پروردگار گواہ ہے نا, اب وہ جوان جا رہا جو کلی خلائق میں, تمام انسانوں میں, اپنی خلق میں یعنی اپنے بناوٹ میں, خلقن اپنے کردار میں, منطقن اپنی گفتار میں شبیہ ہے تیرے رسول. قلنا اذ اشتقنا الی نبیک نظرنا الی وجہ, جب بھی ہمارا دل کرتا کہ تیرے نبی کی زیارت کرے تو ہم علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیتے. یہ اب کمال دیکھیں, اس جملے کے اندر صرف ظاہر نہیں ہے علی اکبر کا, 3 الفاظ استعمال کیے معصوم نے. خلق میں یعنی اپنی میک میں, اپنی بناوٹ میں, اپنے ظاہر میں اللہ نے مثل پیغمبر بنایا, مگر خلق اپنے اخلاق میں بھی مصطفیٰ. صرف اب اخلاق کا تعلق ہے کردار کے ساتھ, یعنی صرف ظاہر میں شبیہ نہیں ہے, پھر فرمایا اپنی گفتار میں. اب دیکھیے لطف آئے جنہوں نے احادیث پیغمبر کی روشنی میں آل محمد کے فضائل سن رکھے ہیں, یہ وہ سند دے رہا ہے جو خود بھی آدھا شبیہ پیغمبر ہے. یقیناً آپ کی داد سے پتہ چلا آپ نے حدیث سن رکھی ہے. دیکھیے یہ تاریخ میں ہمارے سامنے ہے کہ امام حسن و حسین اللہ نے مصطفیٰ کو تقسیم کر رکھا, یعنی آدھا دھڑ امام حسن کا ہو بہو شبیہ رسول تھا, اور باقی آدھا دھڑ
امام حسین علی مقام کا ہو بہو شبیہ رسول تھا. یہ آل محمد کے ائمہ حسنین کے فضائل میں یہ بات آئی ہے کہ امام حسن کا چہرہ مبارک، امام حسن کا سینہ مثل رسول تھا، اور امام حسین کے ہاتھ پاؤں یہ بالکل شبیہ رسول تھے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ لیجیے، اگر بات پہنچے تو پھر لطف آ جائے گا اسی میں جشن کا، اور یقیناً تھکاوٹ اتر جانی چاہیے. حضور اللہ ہی بہتر جانتا ہے علی اکبر کیا ہے. وہ مصطفیٰ جو حسنین میں بھی کامل نہ ہوا وہ علی اکبر میں کامل دکھائی دیتا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ وہ جو ائمہ حسنین بھی کامل تقسیم نہ ہوا، وہ اگر کامل تقسیم ہوا ہے تو علی اکبر میں تقسیم ہوا. شبیہ ہے پیغمبر. دیکھیے پروردگار نے نا اپنے لیے ایک بڑا لطیف لفظ استعمال کیا. پروردگار نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء. فرمایا میں مصوری کرتا ہوں، میں تصویر بناتا ہوں ارحام میں جیسے چاہتا ہوں. توجہ ہے دوستان عزیز؟ سورہ آل عمران کی 6 آیت. فرمایا میں تصویریں بناتا ہوں، یعنی پروردگار نے اپنے لیے جو ٹرم استعمال کیا وہ مصور کی ہے، اور اس نے کہا کہ میں تصویر گری کرتا ہوں ارحام میں جیسے چاہتا ہوں. اس کا مطلب ہے یہ سب کی جو شکلیں ہیں یہ اللہ کے مصور ہونے کا کمال ہے. توجہ ہے جی؟ یہ مصور کائنات نے یہ ساری شبیہیں بنا رکھی، یہ سارے چہرے. روایات میں نے پڑھی ہے کہ پروردگار نے جب بھی کسی کو بنانا ہوتا ہے نا، جب بھی کسی کا چہرہ، ہم میں سے ہر انسان کا چہرہ اگر پیچھے، میں نے معصوم کی ایک روایت پڑھی تھی کہ پروردگار اس کی پچھلی نسلوں پہ نگاہ ڈالتا اور اس کی پچھلی کسی 8ویں 10ویں نسل میں سے نہ کسی بزرگ کی اس میں وہ تصویر لے آتا. یعنی ہر انسان کا چہرہ دنیا میں پروردگار ریپیٹ کرتا ہر 8-10 نسلوں کے بعد. یعنی آپ میں سے ہر کسی کا چہرہ اگر آپ کے پیچھے نسلوں میں جائیں، آپ کے دادا پر دادا پر دادا، وہ پیچھے 8ویں 10ویں نسل کے کسی بزرگ کی آپ کامل شبیہ ہیں پروردگار کی نام. توجہ ہے دوستان عزیز؟ اور اس نے لفظ کیا استعمال کیا؟ مصور. اب یہ بالیدہ فکر افراد کے لیے جملہ عرض کرنا ہے، لطف آئے گا اگر میری بات پہنچی تو. دوستان عزیز یاد رکھیے گا، دنیا میں کوئی سے دو انسان ایک جیسے نہیں. جنہیں آئیڈینٹیکل ٹوئنز کہتے ہیں وہ بھی کامل ایک دوسرے کی شبیہ نہیں ہوتے. پروردگار نے کمال ہے اس مصور کا کہ ہر انسان مختلف ہے، مگر فن کے معاملے میں، چونکہ مصور ہونا ایک فن ہے. دیکھیں فن گری کے حوالے سے دیکھا جائے نا تو یہ عیب ہے کہ صاحب فن اپنے کمال کو دوہرا نہ سکے. صاحبان فہم بیٹھے ہیں، یقیناً میری بات پہنچے گی. توجہ ہے دوستان عزیز؟ دیکھیں مجھے یاد ہے میں نے نشانہ بازی سیکھ رہا تھا، یہ آج سے بہت سال پہلے کی بات ہے. برکی میں، لاہور میں ایک جگہ ہے، وہاں پہ وہ نشانہ بازی کے لیے وہ آرمی کے اس میں تھا. تو وہ خیر میرا آرمی سے تعلق نہیں، آج کل تو مسئلہ ہی ہے حضور، مگر چونکہ تعلق تھا دوستوں کا تو لہٰذا میں یوں ہی شغل کے لیے وہاں پر. تو ہوا یہ کہ انہوں نے نشانے لگا رکھے تھے، وہ ساتھ ساتھ نشانے لگے ہوئے تھے، ہم اس کے اوپر وہ کر رہے تھے نشانے بازی. تو جو نشانے کا جو پیپر کے اوپر شبیہ بنی ہوئی تھی اس میں سب سے زیادہ سوراخ جو ہے وہ میں نے ہی کیا. لہٰذا ہوا کیا کہ جو انسٹرکٹر تھا اس نے تعریف 7 والے کی زیادہ کی، گو کہ ان نے 1-2 اس میں لگے تھے، باقی مس ہوئے تھے. میں نے کہا جناب یہ دیکھیں میں نے زیادہ نشانے ہٹ کیے ہیں. انہوں نے کہا نہیں، اصل میں آپ ذرا اس کا دیکھیں، اس نے گولی میں سے گولی گزاری. توجہ ہے جی؟ یعنی جس سوراخ میں سے پہلی بلٹ گزری ہے اسی میں سے اس نے دوبارہ گزاری. اس نے کہا یہ ہوتا ہے کمال. اس کا مطلب ہے کہ اس کا ہاتھ زیادہ بیلنس ہے، اس کا نشانہ زیادہ اچھا ہے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ دیکھیں ایک آدھ دفعہ کمال کرنا یہ تو اتفاق بھی ہو سکتا ہے. بات پہنچ رہی دوستان عزیز؟ جہاں میں لے کر جا رہا ہوں یقیناً لطف آئے اگر بات پہنچ جائے تو. یاد رکھیے گا اگر کوئی مصور بہترین بات کہہ دے مگر ایک ہی دفعہ بنائے اور بڑا کمال بنائے اور آئندہ دوہرا نہ سکے تو پھر وہ اتفاق ہے. اپنے کمال کو ہو ایسے دوہرانا یہ کمال فن ہے. اللہ نے کہا میں مصور ہوں. اب پتا چلا اس نے علی اکبر کو بے عین ہی مصطفیٰ بنا
یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا توجہ ہے دوستان عزیز۔ حضور میں نے عرض کیا نام علی ہے اور چہرہ مصطفیٰ کا ہے، یعنی سادگی سے عرض کروں جو فضائل شناس دوست ہے، انفسنا انفسکم کمال تفسیر علی اکبر کی ذات۔ چلیں جن دوستوں نے اس پہ غور نہیں کیا شاید اس بات پہ کر لیں، وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کی حقیقت علی اکبر۔ توجہ ہے دوستان عزیز، اب چاہے آپ انفسنا انفسکم کے روپ میں دیکھ لیں اکبر کو، چاہے وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْن کی تشریح میں دیکھ لیں۔ یا دیکھیں امام نے پہلی جو بات کی، ہم دوسرے لفظ پہ بھی جائیں گے مگر پہلی بات دیکھیں، خلق اپنی میک میں یہ کیا ہے؟ شبیہ رسول ہے، اشبہ الناس، پوری انسانی سب سے قریب جناب مصطفیٰ کے، بے عین ہی مصطفیٰ جیسا علی اکبر کی ذات۔ دیکھیے حضور چہروں کی جب فضائل کی بات آتی ہے نا، آپ جانتے ہیں انبیاء میں ایک چہرہ گزرا ہے جس چہرے کے فضائل بڑھے، مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے، آپ جانتے ہیں کس نبی کی بات ہو رہی ہے، جناب یوسف علیہ السلام۔ جناب یوسف علیہ السلام چہرہ حسن معروف جناب علی، جناب میں نے قصص الانبیاء کی کتابوں میں پڑھا کہ جناب یوسف جب پروردگار نے انہیں قید سے نکال لیا، راج ہو گیا، پہلے اسٹیٹ وزٹ کے اوپر نکلے، اب وہ اس شہر کے حاکم بن گئے ہیں جس شہر کے قید خانے کے اندر آپ کو محصور کیا گیا تھا۔ اللہ کی ذات جب پلٹاتی ہے معاملات کو تو پھر اسی شان سے پلٹاتی ہے، لہذا جناب یوسف کا راج ہو گیا، پہلے اسٹیٹ وزٹ پر نکلے، دونوں طرف قوم مصر کھڑی ہوئی ہے، بیچ میں سے آپ کی سواری جا رہی ہے، وہاں اپنے نگاہ کی آپ کو مجمع میں زلیخا نظر آئی، آپ نے زلیخا کو بلایا، آپ نے زلیخا کو بلایا اور زلیخا سے کہا زلیخا مجھے ایمان سے بتا تجھے کس چیز نے مجبور کیا کہ تو میرے حق میں عیاری کرے، آخر کس وجہ سے تم نے یہ کام کیا تھا؟ اس نے کہا یوسف جاننا چاہتا۔ اچھا اب زلیخا کی حالت بالکل ہی بدل چکی ہے، بالکل اب نہ حسن رہا جس کا مان تھا، نہ وہ جوانی رہی، اب ایک ضعیفہ بن چکی ہے، حسن ڈھل چکا ہے، جوانی ڈھل چکی ہے، برا حال ہے۔ اور ادھر یوسف ہے کہ راج میں ہے، وہ کہنے لگی یوسف سچ جاننا چاہتا ہے، یوسف تیرا چہرہ میں تیرے چہرے کی تعبیر نہ لا سکتا، میں تیرا حسن گوارا ہی نہ کر سکتا، تیرے حسن نے مجھے بہکا دی۔ جب یہ کہا نا تو جناب یوسف نے ایک عجیب جملہ کہا، قصص الانبیاء کی کتابوں میں اور تفاسیر آپ اٹھا کے دیکھیں سورہ یوسف کی، آپ کے مکتب کی تفسیروں میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ جناب یوسف نے فرمایا زلیخا مجھے دیکھ کے تیرا یہ حال ہو گیا، تیرا کیا بنے اگر تو اس ذات مقدس کی زیارت کر لے جو تسلسل نبوت کا خاتم ہے، جو وجہ تخلیق کائنات ہے، جو حبیب خدا ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔ جیسے حضور جناب یوسف علیہ السلام کی زبان اقدس پہ سرکار مصطفیٰ کا نام آیا نا تو زلیخا ٹھٹک گئی، اس نے کہا یوسف یہ تو نے کس ذات کا نام دیا؟ کہا یہ وہ ذات مقدس ہے کہ جس سلسلے میں ہوں نا نبوت کے، یہ اس کا خاتم ہے، یہ سید و سردار ہے، یہ وجہ تخلیق کائنات ہے، حبیب خدا ہے۔ زلیخا نے کہا یوسف تجھے سچ بتاؤں، جیسے میں نے تیرے لبوں سے اس ذات کا نام سنا نا میرے دل میں اس نام محمد کی محبت پیدا ہو گئی، میرے دل میں اس نام کی محبت پیدا ہو گئی۔ یہاں زلیخا کے زبان پر یہ الفاظ آنے تھے، جناب جبرائیل حاضر ہوئے، کہا یوسف پروردگار فرما رہا ہے اب زلیخا واپس نہیں جا سکتی، اس نے میرے حبیب سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، اس نے میرے حبیب کو چاہنے کا دعویٰ کیا ہے، اب اسے لے کر اپنے محل میں جائیے۔ محل میں لے کر گئے، اللہ نے جوانی بھی پلٹا دی، اللہ نے حسن بھی پلٹا دیا، ام المومنین ہونے کا شرف عطا کر دیا۔ یا جناب یوسف نے موقع پہ عقد کیا زلیخا سے، اللہ نے کہاں سے اٹھا کر اسے ام المومنین ہونے کا شرف دیا، کیوں؟ اب اس نے مصطفیٰ سے محبت کی بات کی ہے۔ دوست یوسف اتنا حسن یوسف کے چرچے ہوئے، پر یاد رکھیے گا علی اکبر مثل یوسف نہیں،
توجہ ہے دوستان عزیز، یہ فرق ہے دوستان عزیز. اب میں خطابت میں اگر سننا چاہے تو جناب علی اکبر اس کے چہرے کی مثل نہیں جو عشق زلیخا تھا، یہ اس کے چہرے کی مثل ہوا جو عشق پروردگار تھا. یا سلامت رہیے گا دوستان عزیز، باہر پہنچ رہے دوستان عزیز. یہ وہ ذات مقدس ہے جناب علی اکبر جو شبیہ یوسف نہیں، شبیہ مصطفیٰ. چلیے آپ نے اتنی محبت سے سنا نا، میں اس بات کو ذرا قرآن سے بتانا چاہوں گا. دیکھیے جب زلیخا کے اوپر معاملہ آیا نا اور ثابت ہو گیا کہ اس نے دھوکہ کیا، تو جو وہاں کی مصر کی عورتیں تھیں انہوں نے باتیں بنانی شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ زلیخا دیکھو صحیح، دیکھو غلام کے ساتھ اس نے ملوث ہو گئی اور غلام کے عشق میں مبتلا ہو گئی. وہ جس پائے کی خاتون تھی جو اپنی کمیونٹی کے اندر معیار زندگی ان کا تھا، اس میں یہ بڑی عامیانہ سی بات تھی کہ غلام کے اوپر عاشق ہو جانا. جب باتیں کرنی شروع کی تو زلیخا نے کہا اچھا تمہیں بندوبست کر. ایک مرتبہ اس نے گھر میں پارٹی رکھ لی، اس نے بلا لیا ان تمام خواتین کو، خصوصاً ان خواتین کو کہ جو تنقید کرتی تھیں، نقاد تھیں، ان سب کو بلا لیا. آپ کے سنے سنائے واقعات ہیں. ہوا کیا، سب کے ہاتھوں میں پھل دیے گئے، چھریاں دی گئیں، اور اس نے جناب یوسف کو پابند کیا کہ یوسف تو نے ایک دروازے سے نکلنا اور تو نے دوسرے دروازے میں داخل ہونا ہے. سورہ یوسف نے اس کی منظر کشی یہ کی ہے کہ جیسے یوسف علیہ السلام وہاں سے باہر تشریف لائے نا، فلما رأیناہ اکبرناہ، جیسے ان خواتین کی جناب علی اکبر کے فخر یوسف کے چہرے، جناب یوسف کے چہرے پہ نگاہ پڑی نا، تو یہاں اللہ نے جو الفاظ استعمال کیے فلما رأیناہ اکبرناہ، انہوں نے اسے دیکھا جو اکبر تھا. الفاظ دیکھ لیجئے گا جا کے قرآن کے، قرآن نے یوسف کا تو نام نہیں لیا، کہ وہ نکلا جسے انہوں نے اکبر پایا. یہاں مترجمین لکھتے ہیں یعنی حسن میں انتہائی بلند پایا، مگر اللہ نے تو لفظ اکبر استعمال کیا، لفظ یوسف استعمال نہیں کیا. وہ جسے بڑا اکبر پایا تو کیا فَلَقَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، وہ اپنے ہاتھ ہی انہوں نے کاٹ ڈالے، اور تشبیہاً نہیں کاٹے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ محاورتاً ہاتھ کاٹ لیے، حقیقتاً کاٹ لیے. اور قلنا حاشا للہ ما ھذا الا بشر ان ھذا الا ملک کریم، اور کہنے لگی حاشا للہ. چلے جشن ہے تو میں ترجمہ ایسے کر دوں، حاشا للہ کا مطلب ہوتا ہے او مائی گاڈ، جو ہے جی کہنے لگی خدا حاشا للہ ما ھذا الا بشر، یہ کوئی بشر ہو ہی نہیں سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی ملک ہے کریم ہے. پروردگار نے کیا فرمایا، جب انہوں نے اسے اکبر پایا تو اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، جبکہ جسے دیکھا وہ اکبر نہیں تھا، وہ یوسف تھا. سوچیں یوسف کو دیکھ کے اکبر سمجھا تو ہاتھوں کو کاٹ لیا. اللہ جانے شبیہ مصطفیٰ اکبر کو دیکھتی تو گردنیں کٹنے پر آ جاتے. توجہ ہے دوستان عزیز، کمال دیکھیں یوسف کے چہرے کے اتنے فضائل آئے. مگر دوستان عزیز میں بڑا عامیانہ سا طالب علم آپ کے مکتب کا پورے دعوے سے کہنے جا رہا ہوں، مگر تخصیصی فضائل میں، ایکسپشنل فضائل میں، سوائے مولا کائنات کے کسی کی ذات کے لیے نہیں آیا. النظر الی وجہ علی نے بات. دوستان عزیز لطف آئے اگر آپ میرا ساتھ میں تھوڑا بات پہنچ رہی ہے. یہ صرف علی ابن ابی طالب کے لیے. دیکھیں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، ماں کے چہرے کو شفقت سے دیکھنا عبادت ہے. مومن کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. اگر مومن کو دیکھ کے مسکرا دینا، توجہ ہے جی. دیکھیں پروردگار نے جشن کا ماحول بنانے کا تو پورا ماحول بنا رکھا، مومن کو دیکھے تو مسکرائے اس میں. مگر تخصیصی فضائل میں کسی کے چہرے کو الگ سے جدا کر کے یہ نہیں کہا کہ اس کا چہرہ دیکھنا عبادت. علی ابن ابی طالب کی ذات کے لیے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. یوسف کے اتنے فضائل ہیں، یوسف کے چہرے کے، حسن یوسف کے، مجھے کوئی ایک روایت اٹھا کر دکھائیں یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت. توجہ ہے دوستان عزیز.
حضور لطف آئے گا اگر یہ میں بات پہنچا پایا، سمجھے اس میں پورا جشن سے مٹائے گا، زیادہ دیر زحمت سماعت نہیں ہے، لطف آئے اگر یہ بات پہنچے تو۔ مولا امیر کے لیے، یوسف کے لیے نہیں کوئی ہے، اتنا حسن یوسف کے بعد چہرے یوسف کے اتنے فضائل، کہیں ایسی روایت پڑھی کہ یوسف کا چہرہ دیکھ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ وجہ کیا؟ عبادت کسے کہتے؟ حضور عبادت ہر وہ کام، علماء نے لکھا ہر وہ کام جو اللہ سے ملا دے۔ یہ جو ہم مخصوص عبادتیں انجام دیتے ہیں یہ تو بڑی مخصوص سی عبادتیں ہیں نا، نہیں تو لفظ عبادت ہر اس کام کے لیے ہے جو آپ کو خدا سے قریب کرے۔ اگر یہ مقصد نماز میں پورا نہ ہو تو نماز پڑھ کر بھی عبادت نہیں، اور اگر کسی بزرگ کو روڈ کراس کر کے ہو جائے تو وہ بھی عبادت۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ ہر وہ عمل جو خدا سے قریب کر دے، کوئی 10,000 پاؤنڈ اٹھا کے دے دے رہا ہے خدا میں، مگر اگر نیت خدا نہیں، زمانے کو دکھانا ہے، تو شاید وہ عبادت نہیں۔ کوئی 1 پاؤنڈ خرچ کر دے اللہ کی راہ میں مگر نیت ذات توحید ہو تو وہی عبادت ہے۔ یعنی ہر وہ شے جو آپ کو پروردگار عالم سے قریب کر دے۔ علی کا چہرہ دیکھنا روایت یہ نہیں ہے ثواب تھا، یہ نہیں رسول نے فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا ثواب ہے، فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ وجہ حضور میں نے روایت پڑھی ہے، جب نکلتے تھے نا مولا امیر، ہجرت کے بعد مولا آئے نا، مدینے کی بڑی آبادی آپ جانتے ہو سو یہود کے اوپر مبنی تھی، خیبر سے پہلے ایک بڑی آدھی آبادی تقریباً یہودیوں پہ مبنی تھی۔ علی کا چہرہ دیکھ کے کہتے تھے ما ھذا جمال الفتح لا الہ الا اللہ، حسن علی سے اسلام میں داخل ہو جاتے تھے، یہ کہہ کے اس جوان کا حسن تو دیکھو بے شکل آئے گا۔ یعنی فقط علی کا چہرہ انہیں خدا سے ملا دیتا تھا۔ پھر مجھے سمجھ میں آئی کیا وجہ ہے، اتنا حسن یوسف کا ذکر آیا پر یہ بات کہیں سیکشنل فضائل میں نہیں آئی کہ یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت تھا۔ وجہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ وجہ کیا تھی؟ زلیخا عامیانہ گھر کی عورت نہیں تھی، وہ اس دور کے صاحب توقیر گھرانے کی خاتون تھی، مگر بہک گئی۔ پوچھا بہکی کیوں؟ اس نے کہا یوسف تیرا چہرہ۔ پھر پتا چلا اتنے فضائل ہیں مگر چہرہ دیکھنا عبادت نہ ہوا، کیونکہ یہ دونوں کے چہرے میں فرق تھا۔ جس کا چہرہ اچھے بھلے کو بہکا گیا وہ یوسف کا چہرہ تھا، اور جس کے چہرے نے بہکے ہوا کو خدا سے ملا دیا وہ علی کا چہرہ۔ سلامت رہیے گا دوستان، توجہ ہے دوستان۔ یہ وہ چہرہ تھا جس نے بہک کے ہوں کو خدا سے ملا۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ دوستان عزیز اب دوسرے لفظ کے اوپر آ جائیے کیونکہ 8 گھنٹہ گزر گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ خلقن و خلقن، اب خلق کا جو معنی ہے بظاہر تو اخلاق ہے مگر حقیقتاً پورے کردار کی بات کر رہا ہے، یہ پورے کردار علی اکبر کی بات ہو رہی ہے۔ یہ دیکھیں خلقن اللہ نے بنایا، خلقن یہ کردار علی اکبر ہے۔ سادگی سے جملہ عرض کروں، علی اکبر کا ہم شکل پیغمبر ہونا یہ کمال مصور کائنات تھا، اپنے کردار میں علی اکبر کا مصطفیٰ ہونا یہ کمال ذاتی علی اکبر کا۔ پتہ نہیں میرا جملہ پہنچا کہ نہیں دوستان ہے؟ دیکھیے شبیہ پیغمبر ہونا یہ تو کمال مصور کائنات ہے نا، کہ اس نے بنا دیا بے عین ہی پیغمبر جیسا، مگر کردار میں دیکھیں معصوم سند دے رہے ظاہر کی بھی مگر اب کردار علی اکبر کی بات ہو رہی، فرمایا یہ خلق میں مصطفیٰ جیسا۔ انکا لعلی خلق، اچھا مصطفیٰ کے لیے آیا آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، یہ اپنے خلق میں مصطفیٰ جیسا ہے۔ توجہ ہے جی؟ ذرا اس بات کو سمجھیے گا، صاحبان فہم بیٹھے ہیں، لطف آئے اگر بات پہنچے تو۔ اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا، لیں بات پہنچے میرا ساتھ دیجیے گا، پروردگار عالم نے حضور یہ نہیں فرمایا کہ پیغمبر با اخلاق ہے یا خلق عظیم پیغمبر کے ساتھ ہے یا رسول خدا خلق عظیم کے حامل ہیں، یہ تو نہیں فرمایا۔ انکا لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔
پتہ نہیں یہ فرق آپ تک میں پہنچا پاؤں گا کہ نہیں، کوشش میری پوری ہوگی حضور، اگر یہ بات پہنچ گئی آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے اگر آپ حضرات نے غور فرمایا تھا۔ دیکھیے حضور میں توجہ چاہوں گا، لطف آئے اگر بات پہنچے۔ دیکھیے حضرت آیت اللہ جوادی عاملی، نام سن رکھا ہے آپ دوست، آیت اللہ جوادی عاملی، یہ کوئی ماضی کی شخصیت نہیں، یہ حال کی شخصیت ہے۔ خصوصیت کیا ہے؟ اس وقت آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر یہی ذات لکھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حیات میں برکت عطا فرمائے۔ تفسیر تسنیم میرے پاس اس کی 68 جلدیں ہیں، وہ 68 جلدیں بھی صرف سورہ رات تک پہنچا ہے معاملہ۔ تو ابھی آپ دوست سوچ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں تک جانا ہے اب، اور میں نے بھی یہ 68 جلدیں میرے پاس بھی کم از کم 2.5 سے 3 سال ہو چکے ہیں، تو اب تک کتنی آ چکی ہوں گی مجھے اس کا اندازہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے 90 یا 100 جلدیں ہو بھی گئی ہوں، مجھے اندازہ نہیں ہے۔ آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفصیل ہے، اور اس ذات کا کمال یہ ہے جوادی عاملی صاحب کا کہ ان کی تحریریں فضائل آل محمد میں ڈوبی ہوئی۔ سبحان اللہ، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا اگر ان کی کوئی تحریر آپ کو ملے نا، یہ وہ عارف زماں ہے جن کی تحریریں فضائل آل محمد کے رنگ میں عجب ڈھلی ہوئی۔ بسم اللہ، دیکھیے انہوں نے کمال کیا کیا، ذہن میں رکھیے گا، انک لعلی خلق۔ وہ کہتے ہیں یہ صفات کا، صفات حسنہ جو ہوتی ہیں، صفات حسنہ ان کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ جس انسان میں بھی کوئی صفت ہونا اچھی تو وہ قابل تعریف ہوتا ہے۔ دوست میں توجہ چاہوں گا، بسم اللہ، دیکھیں اگر کوئی سچا ہے، یہ صفت حسنہ ہے نا، سچا ہونا بے شک، لوگوں کو پسند آتی۔ دیکھیں صفت حسنہ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ انسان مر بھی جائے نا دنیا یاد رکھتی ہے۔ بے شک، واہ واہ، بسم اللہ، آپ اکثر اپنے بزرگوں کو کسی اور سے نہیں، کوئی ایک ایک صفت بھی جو ان کے اندر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہونا اسی سے یاد رکھتے ہیں۔ یعنی میرا اپنا امام بارگاہ لاہور میں ایک بزرگ آتے تھے، وہ سب سے پہلے آتے تھے، بسم اللہ، یعنی مجلس کا جو وقت ہے وہ سب سے پہلے تشریف لاتے تھے، سب سے پہلے آ کے ایک مخصوص جگہ پہ وہ ان کی نشست ہوتی، بیٹھ جاتے تھے۔ اب ان کو گزرے کئی سال ہو گئے، بے شک، میں ہزاروں دفعہ لوگوں سے یہ بات سن چکا ہوں، مجلس میں سب سے پہلے آتے تھے، واہ 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 واہ، مجلس میں سب سے پہلے آتے تھے۔ یعنی دیکھیں ایک خوبی تھی آج تک ان کے لیے تعریف کا باعث بنی ہے۔ شک، واہ واہ، اسی طرح اکثر ہمارے بزرگ ہوتے ہیں کو کہتے ہیں بھائی بڑے حلیم طبیعت ہے، بڑے شفیق انسان تھے، سچے انسان تھے، یہ کمال ہوتا ہے۔ صفت حسنہ کا کمال یہ ہوتا ہے کہ جس میں بھی کوئی خوبی ہونا اس کے لیے قابل تعریف ہوتی بسم ہے۔ اللہ، مگر آپ کا اور میرا ان صفات کے ساتھ معاملہ ایسا ہے کہ اگر ہم میں ہوگی تو ہمارے لیے باعث تعریف ہے، بے شک، بے شک، مگر اگر نہیں ہوگی تو پھر کوئی ہماری تعریف و توصیف نہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ علم خوبی ہے کہ نہیں؟ بے شک، خوبی ہے، جس میں ہوگی اس کے لیے قابل تعریف ہے، اور اگر نہیں ہوگی تو کچھ بھی نہیں۔ صدق خوبی ہے کہ نہیں جی؟ تقوی خوبی ہے کہ نہیں؟ بے شک ہے، عبادت خوبی ہے کہ نہیں؟ یہ ہم میں ہو تو قابل تعریف ہے، اگر ہم میں نہ ہو تو کوئی تعریف نہیں۔ تعریف نہیں، کیا اہل بیت عظام آل محمد، بسم اللہ، محمد و آل محمد، بسم اللہ، کیا وہ اسی لیے قابل احترام ہے کہ ان میں یہ صفات حسنہ؟ نہیں نہیں، مانا تو یہ ہوگا اس کا مطلب اگر ان میں سے نہ ظاہر ہوں تو پھر کچھ نہیں۔ کیا علی ابن ابی طالب اس لیے ہی قابل تعریف ہے کہ آپ سے علم کا اظہار ہوا؟ اللہ اکبر، توجہ فرما رہے ہیں؟ کیا مولا صادق صدق کی وجہ سے قابل احترام ہو؟ دیکھیے ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم میں ہوگی تو قابل احترام ہے، بے شک، کیونکہ یہ صفات ہمیں عزت دیتی ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ تھوڑا سا میرا ساتھ دیجیے گا، یہ صفات ہمیں عزت دیتی ہے نا، علم عزت دیتا ہے کہ نہیں؟ صدق دیتا ہے، عبادت دیتی ہے، تقویٰ دیتا ہے، ان سے ہم عزت حاصل کرتے ہیں۔ اگر ہم اس میں شو کریں گے زمانہ ہماری عزت کرے گا، نہیں کریں گے تو نہیں۔ کیا علم علی کو عزت دیتا ہے؟ دیکھیں اب بات عقیدے کی ہے، ایک عارف کی کلام کی روشنی میں کچھ عرض کرنا۔ کیا صدق نے امام صادق کو عزت دی؟ کیا تقوی نے مولا تقی کو عزت دی ہے؟ کیا حلم نے امام حسن کو عزت دی ہے؟ کیا شہادت حسین کو عزت دیتی ہے؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی جی؟ مانا اگر میں یہ کہوں کہ شہادت نے حسین کو عزت دی، علم نے علی کو عزت دی، صدق نے مولا صادق کو عزت دی، اس کا تو یہ مطلب ہوگا وہ اس لیے معزز ہوئے کیونکہ ان میں یہ صفات تھی۔ اس کا مطلب اگر یہ صفات ان میں ظاہر نہ ہو تو پھر تعریف نہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے حضور لطف آئے جو کمال کیا ہے، وہ فرماتے ہیں صفات کا نا انسان سے 4 قسم کا ہی تعلق ہوتا ہے، 4 ہی قسم کا صفات حسنہ کا تعلق ہوتا ہے انسان سے۔ پہلا عدم، ایسے بھی لوگ ملتے ہیں کوئی بات ہی نہیں، انسان کہتا ہے صاحب کبھی تو سچ بول لیا کیجیے،
کبھی تو ذرا اچھے سے بات کر لیا کیجیے. کوئی خوبی ظاہری نہیں ہوتی, ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں عدم سرے سے ہے ہی نہیں. فرماتے دوسرا تعلق ہوتا ہے صفت, یہ صفات حسنہ کا بطور حال طاری ہونا. یعنی بعض انسان ایسے ہوتے ہیں ویسے تو اچھا خاصا سچ سے پرہیز رہتا ہے, مگر موقع پر وہاں بولتے ہیں کہ دوسروں کو بھی پھنسوا دیں گے. توجہ ہے جی. ویسے تو ماشاءاللہ عبادت سے تعلق کوئی نہیں, مگر وہ زیارات سے کیا پلٹے ماشاءاللہ, 2-4 دن کے لیے خود نماز شروع کی, ساروں کی جان کو آ گئے, اور بعد میں مہینے بعد پتہ لگا کون سی نماز اور کون سا تقویٰ. توجہ ہے دوستان, ایسا بھی ہوتا ہے بطور حال چڑھ جاتی ہے کوئی خوبی, وہ تھوڑا عرصہ تو وہ حال چڑھا رہتا ہے, پھر وہ حال بے حال میں بدل جاتا ہے. بات پہنچ رہی دوستان عزیز, میں یہاں کسی کو نہیں جانتا, میں تو سادی سی مثالیں پیش کر رہا ہوں جی. حضور تیسرے اور آپ کے اور میرے حوالے سے آخری سٹیج صفات حسنہ کا کہتے ہیں بطور ملکہ کسی کے پاس ہونا. یعنی بعض افراد وہ کسی صفت حسنہ کو اتنا پریکٹس کرتے ہیں کہ ان کی ذات کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں. یعنی وہ سچ بولتے ہیں تو اپنے خلاف بھی جاتا ہو تو سچ ہی بولتے ہیں. وہ ان کو بھی بڑا مسئلہ ہوتا ہے فجر کے وقت بستر چھوڑ کر مصلی عبادت پر آنا. موت پوری طرح واقعہ ہو رہی ہوتی ہے, مگر انہیں پتا ہوتا ہے یہ کردار آل محمد ہے, یہ حکم پروردگار ہے, یہ خدا کی چاہت ہے. وہ اپنے آپ کو مار کے اپنی نیند کو چھوڑ کے بھی وہ بستر تک آتے ضرور ہیں, بستر چھوڑ کے مصلی عبادت تک آتے ضرور. تو وہ جو فرما رہے ہیں جی, مشکل ان کے لیے بھی ہے نگاہیں نیچی کر لینا اس دنیا کی رنگینیوں کو دیکھ کر, مگر انہیں پتا ہے یہ کردار آل محمد ہے, یہاں نگاہیں نیچی ہونی چاہیے. غیرت کو وہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں, اپنے نفس کے خلاف مبارزہ کرتے ہیں, اپنے خلاف جاتے ہیں, مگر نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں. ان کی بھی زبان تک جھوٹ آتا ہے, فائدہ بھی اس میں ہوتا ہے, مگر وہ یہ سوچ کے اپنے زبان کو اپنے تعلق سے چمٹائے رکھتے ہیں کہ نہیں, اگر جھوٹ بولا یہ کردار آل محمد کی مخالفت ہوگی. توجہ فرما رہے ہیں جی. یہ فرماتے ہیں یعنی بطور ملکہ کسی کا صفات حسنہ حاصل کر لینا, یعنی ایک صفت کو اتنا پریکٹس کرنا. یہی وجہ ہے, آپ کسی نمازی سے پوچھ لیجئے فجر میں ممکن ہی نہیں, وہ رات کو 3 بجے بھی سوئے گا, نہ بھی الارم لگائے اٹھ جائے گا موقع پہ, اس کے جو ضمیر کی گھڑی ہے وہ چلتی رہے گی. مگر اگر جسے غفلت ہے نا, وہ 7 بجے بھی شام کو سوئے گا تو صبح 5 بجے فجر میں نہیں اٹھ رہا. توجہ فرما رہے ہیں جی. بعض لوگوں نے بطور ملکہ حاصل کر لیا ہوتا ہے, اتنا پریکٹس کیا ہوتا ہے صفت حسنہ کو کہ وہ ان کی ذات کا حصہ بن جاتا ہے. اب یہ ہے آخری درجہ ہمارا, کیا جو اس طرح سے صفات حسنہ پہ عمل کر رہا ہے اس کو اپنے خلاف مبارزہ نہیں کرنا پڑا, اپنے نفس کو مارنا پڑا. یعنی سچ بولنے کے لیے ان کو اپنے خلاف جانا پڑتا ہے. توجہ ہے جی. علم بولنے کے لیے ان کو بہت زحمت کر کے علم حاصل کرنا پڑتا ہے, تقوی کے اظہار کے لیے اپنے نفس کے خلاف جانا پڑتا ہے. کیا مولائے صادق خود کو مار کے سچ بولتے تھے؟ اگر میری بات پہنچ رہی ہو دوستان عزیز, کیا مولائے تقی کو اپنے خلاف جا کے تقوی کا اظہار کرنا پڑ رہا تھا؟ کیا علی کو زحمت کر کے علم بولنا پڑ رہا تھا؟ توجہ ہے جی. ذرا میرا ساتھ دیجیے گا, کیا انہیں بھی اپنے خلاف جا کے یہ صفات حسنہ دلایا تھا؟ نہیں. ان کے لیے کیا ہے؟ فرماتے ہیں سپرلیٹو ڈگری صفات کی کسی شخصیت کے لیے وہ ہے کہ صفات کا مسخر ہو جانا. صفات حسنہ کا کسی کے لیے مسخر ہو جانا. مثال کے لیے کراتے ہیں, پروردگار نے یہ نہیں فرمایا حبیب کبریا اخلاق کے ساتھ ہے یا اخلاق مصطفیٰ کے ساتھ ہے, انک لعلی خلق عظیم, حبیب آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. یعنی خلق عظیم مصطفیٰ کے لیے مسخر ہو چکا ہے. توجہ ہے جی. آپ فرماتے ہیں آل محمد کے لیے صفات حسنہ مسخر ہو چکی ہیں. اب مسخر کا معنی کیا ہے؟ اتنا تو میں نے آپ کا وقت ہی نہیں لینا تھا. مسخر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ابھی آپ یہاں سے نکلیں گے, گاڑی میں بیٹھیں گے, آپ جیسے ہی گاڑی کو سٹارٹ کریں گے آپ کی زبان پہ ایک دعا خود بخود آ جائے گی, سبحان اللہ. توجہ ہے جو سخر لنا, پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے لیے مسخر کر دیا. حضور مانا کیا مسخر کا؟ یعنی میری مرضی ہے, یہاں چاہیے تو یہاں موڑ لوں, وہاں چاہیے تو وہاں موڑ لوں. یعنی اختیار اس کا نہیں, میرا ہے. فرماتے صفات آل محمد کے لیے مسخر ہو چکی ہیں. حضور مانا کیا ہے؟ یعنی علی علم نہیں بول رہے, علی جو بول رہے ہیں وہی علم بنا. جعفر صادق سچ نہیں بولتے, وہ جو بولتے ہیں وہی سچ بن جاتا ہے. مولا تقی تقویٰ نہیں دکھاتے, جو ان کے کردار میں آ جائے وہی تقویٰ بن
اللہم صلی علی وآل محمد وعجل. توجہ ہے دوستان عزیز، انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں. صفات حسنہ مسخر ہو گئی ہیں آل محمد کے لیے. یعنی معاملہ کیا ہوا؟ علم علی کو عزت نہیں دے رہا، علم علی سے منسوخ ہو کر عزت پا رہا. حق تو نہیں ہے دوستان عزیز، میں جلد سے میں تمام کر دوں گا. حضور صدق مولا جعفر صادق کو عزت نہیں دے رہا، یہ صدق کو عزت ملی ہے کہ جعفر صادق کے کردار میں ڈھل گیا. اب پتہ چلا حضور صفات حسنہ آل محمد کو عزت نہیں دیتی، جو ان کی سیرت بنتی چلی جائے وہی صفات حسنہ بنتی چلی جائے. یہ جملہ ذہنوں میں رکھیے گا، صفت حسنہ کی تعریف ہی یہ ہے سیرت آل محمد میں آ جائے. جو ان کے کردار میں آ جائے وہی حسنہ ہے، جو ان کے کردار میں نہیں ہے وہی بد ہے. توجہ ہے دوستان عزیز. کمال یہ دیکھیں، اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں آئے بھائی یہ کیا معاملہ ہوا، یعنی یہ تو معاملہ ہی کہیں اور چلا گیا، کہیں معاذ اللہ غلوف تو نہیں ہو رہا. بھائی خدا کی لعنت ہو غالیوں پر، خدا کی لعنت ہو ناسبیوں پر. توجہ ہے دوستان عزیز، یہ ممبر تشیعوں کا ہے، غلوف کا تو ہے ہی نہیں. غلوف کیسے؟ رسول نے کہ سارا مضمون ایک حدیث میں نہیں سمیٹ دیا. کیا فرمایا؟ فرمایا الحق مع علی. اللہ کرے میرا ساتھ لطف آ جائے. وعلی مع الحق. سنو دنیا والو، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اگر یہ حدیث یہی حضور رک جاتی نا تو ایسا لگتا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے حق علی کے ساتھ تو علی بھی اسی لیے حق ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے. اگلے جملے میں پیغمبر نے وضاحت فرمایا، یا اللہ حق کو وہاں موڑنا جہاں علی مر جائے. پتا چلا حق حق نہ رہے اگر علی کی اطاعت میں نہ چلے. سلامت رہیے گا دوستان. توجہ ہے جی. تو حضور حق کی کیا تعریف ہے؟ جو علی کے پیچھے آ جائے. علی حق پہ نہیں چلتا، حق باؤنڈ ہے کہ علی کے پیچھے چلے گا. علی جہاں چلے بس وہی راہ حق ہے. توجہ ہے دوستان عزیز، وہ جو بول دے وہی علم ہے، یہ جو کر دے وہی صدق ہے، جو ان کے کردار میں آ جائے وہی تقویٰ ہے. بات پہنچ رہی ہے دوستان عزیز. رسول نے یہ نہیں کہا یا اللہ علی کو حق کے پیچھے موڑنا، فرمایا یا اللہ حق کو وہاں موڑنا جہاں علی مڑ جائے. اس کا مطلب ہے حق بھی باؤنڈ ہے علی کے پیچھے چلنے پر. تو ایک بات تو طے ہوگی، حق کی تعریف کیا ہے؟ جو ان کے پیچھے چلے. تو جو پیچھے نہ چلے وہ کیا ہے؟ اب آپ سے بہتر تو جانتے کوئی نہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. میرا ارادہ نجاست تو دور رہنا ہے، بس جو پیچھے آ جائے وہ حق بن جائے گا، جو ان سے ہٹ جائے وہ نجاست میں بدل جائے گا. تو مصطفیٰ خلق رکھتے نہیں تھے، خلق عظیم پر فائز تھے. اب پہچانے علی اکبر کس کردار کا نام ہے. حسین فرما رہے یا اللہ وہ جا رہا ہے جو خلق میں شبیہ پیغمبر. توجہ ہے جی. اللہ اکبر، یعنی علی اکبر خلق عظیم پر فائز ہے، شبیہ رسول. کیا ہوگا وہ کردار دوستان عزیز. دوستان عزیز دیکھیے، بات ہے جوانوں کی اور بات ہے جوانوں سے. میں نے جملہ عرض کیا، آپ نے غور فرمایا کہ نہیں؟ اب پوری تقریر بھول جائیے گا، یہ میرے اگلے دو جملے ذہن میں رکھیے گا تو لطف رہے گا. دوستان عزیز کیا فرمایا؟ فرمایا خلق میں اور خلق میں. یہ میرا جملہ ذہن میں رکھیے گا، خلق میں ہونا کمال مصور کائنات، مگر خلق میں شبیہ پیغمبر ہونا یہ علی اکبر کا کمال ذاتی ہے. سبحان اللہ. دوستان عزیز توجہ ہے کہ نہیں جی. یعنی اپنے اخلاق میں مصطفیٰ کی شبیہ ہونا یہ علی اکبر کا ذاتی کمال ہے، یہ علی اکبر کا اپنا ذاتی جوہر ہے. دوستان عزیز جناب موسیٰ علیہ السلام، اس روایت نے مجھے بہت بڑا ایک لطف دیا، ایک انعام دیا اللہ کی جانب سے. میں یہ آپ کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں. مجھے یاد ہے میں نے یہ روایت آج سے کم از کم 12-13 سال پہلے نا امریکہ میں پڑھی، اور کرامت گردیزی صاحب، شاعر کرامت گردیزی صاحب، ملتان کے گردیزی خاندان سے تعلق آپ جانتے جی. وہ کتنے مائلز کی ڈرائیو کر کے میرے پاس آئے. بسم اللہ. میں میری لینڈ میں رہتا تھا، وہ ورجینیا کے کہیں کسی علاقے میں رہتے، کئی گھنٹوں کی ڈرائیو کے بعد آئے
اور انہوں نے کہا جی وہ ایک سوال میں نے کئی بزرگوں سے، کیونکہ وہ پاکستان کی طرف سے سفیر بھی رہے تھے مختلف جگہ کے اوپر، سفارت کے معاملات بھی رہے، تو وہ مجتہدین کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے تھے. انہوں نے کہا میں نے بڑے علماء سے، میں نے مجتہدین تک سے یہ سوال کیا، مگر مجھے آپ کے اس سے ایک جملے سے سوال کا جواب مل گیا. ابھی خدا کی ذات ہے جو کہیں سے کچھ عطا کر دیتی ہے، میرا تو اس میں تعلق ہی کوئی نہیں. روایت بڑی سادی سی تھی. بسم اللہ. جناب موسیٰ علیہ السلام طور پہ اللہ سے ہم کلام ہوا. پوچھا یا اللہ تیری نظر میں جوان کسے کہتے ہیں؟ پروردگار تیری نظر میں جوان کسے کہتے ہیں؟ کم موسیٰ تمہارا کیا ذہن ہے، لوگ کیا عمومی تاثر کیا؟ کہا یا اللہ جس کا جسم بڑا مضبوط ہو، جو جوانی کے مخصوص حصے کے اندر، زندگی کے ایک مخصوص حصے کے اندر ہو، اس کے اعصاب قوی ہو، اسے جوان کہتے ہیں. اور نہیں میری نظر میں اسے جوان نہیں کہتے. کہا یا اللہ پھر تیری نظر میں جوان کسے کہتے ہیں؟ کہا سن موسیٰ میری نظر میں جوان اسے کہتے ہیں جسے جیسے گناہوں سے پاک، عیبوں سے پاک میں نے دنیا میں بھیجا تھا، وہ ویسے ہی پاک میرے پاس پلٹ کر آ جائے. توجہ ہے دوستان عزیز، یہ ہے میری نظر میں جوان ہونے کی تعریف، کہ جسے جیسا گناہوں سے پاک، گناہ کی آلائشوں سے پاک، نجاستوں سے پاک، میں نے دنیا کے اندر، ظاہری کی بات نہیں ہو رہی ہے، باطن کی نجاست کی بات ہو رہی ہے، جیسا پاک اور حسین میں نے اس کو بھیجا. وہ مصور ہے، وہ تصویر اس کی، ہر انسان اس کی تصویر ہے. کسی کے اسی لیے کہتے ہیں کسی کے متعلق کسی میں ظاہری کوئی عیب آپ کو نظر آئے تو اس پر تنقید نہیں کرنی چاہیے. آپ تصویر پر نہیں، تصویر پہ تنقید کریں گے تو مصور پہ تنقید بن جائے گی. آپ کو نہیں پتا خالق نے کسے کیا بنا. ہو سکتا ہے ایک چلتا پھرتا حجت خدا ہو، اللہ نے اسے دوسروں کے لیے نصیحت کیا بنایا. آپ جو اللہ کی طرف سے نصیحت کا کردار ادا کر رہے ہیں، آپ اس پہ تنقید کر کے اللہ کے نمائندے پہ تنقید کر رہے ہیں. آپ کسی کے چہرے پہ تنقید کر کے، کسی کی زبان پہ تنقید کر کے، کسی کی آنکھوں پہ، آپ کر کیا رہے ہیں؟ آپ پروردگار کے کسی نمائندے پہ تنقید کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی زبان کا عیب دیکھ کر کتنے لوگوں کو اپنی زبان کی قدر آ جائے. ہو سکتا ہے اس کی آنکھ کا عیب دیکھ کر کتنے لوگ سوچے اللہ نے مجھے کامل نگاہ عطا کی. کسی کا چہرہ بگڑا دیکھ کے کتنے ہی لوگ سمجھے کہ اللہ نے ہمیں حسین چہرہ عطا کیا. تو ہو سکتا ہے اللہ نے اسے کتنے لوگوں کے لیے نصیحت بنا کر بھیجا ہو. آپ اس پہ تنقید کر کے مصور کائنات. بات پہنچ رہی دوستان عزیز؟ میری نظر میں جوان سے کہتے ہیں جیسا میں بھیجوں ویسے ہی کمال پلٹ کے آ جائے. جو میں نے جملہ عرض کیا تھا نا جس پہ انہوں نے یہ تعریف فرمائی، دوستان عزیز میں نے کہا اب سمجھ میں آتا ہے. مولائے کائنات علی وہ ہے جس کی زندگی کا ہر رخ کامیابی ہے کہ نہیں جی؟ علی کی تو دنیا میں آمد ہی کامیابی ہے، کعبے میں پھر کوئی دوسرا آیا نہیں. علی پہلے لمحے سے کامیاب تھا، علی زندگی کے ہر لمحے میں کامیاب تھا. علی کہیں کھڑے ہو کر دعوی کامیابی کر سکتے تھے. علی نے تب جا کے دعوی کامیابی کیا جب یقین ہو گیا اب میں جا رہا ہوں. ضرب لگنے کے بعد فرمایا فل دوبارہ پھر دعویٰ رب کعبہ کی قسم لے کر. آخر تب کیوں دعویٰ کیا؟ وہ بتانا چاہتے تھے دنیا والوں سنو، جیسا اللہ نے پاک اور بے عیب مجھے کعبے میں بھیجا تھا، آج ویسا ہی علی پلٹ کے اللہ کے پاس جا رہا. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. اللہ صلی علی محمد وآل محمد. توجہ فرمانے دوستانے. تو حضور جوان ہونے کا فارمولہ کیا؟ توجہ ہے جی؟ جوان ہونے کا فارمولہ یہ ہے انسان گناہ چھوڑ دے. اور جو کیے ان کا کیا ہوگا؟ واللہ یحب التوابین. اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. کل بھی میں نے وہاں عزاخانہ میں بولٹن میں پڑھتے ہوئے میں نے عرض کیا تھا، معصوم نے فرمایا اللہ کو توبہ کرنے والے کی آہوزاری عابدوں کی تسبیح سے بھلی لگتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ہے دوستان عزیز؟ ذرا اس بات کو سمجھیے. رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ پسندیدہ جوان کون سا ہوتا ہے اللہ کی نظر میں؟ فرمایا وہ جو توبہ کر لے. سبحان اللہ. توجہ ہے جی؟ میں نے کل بھی ایک جملہ عرض کیا تھا، مایوس کا اور آل محمد کا تعلق ہی کوئی نہیں. بے شک واہ 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 واہ. جو مایوس ہے نا وہ یہ دروازہ چھوڑے جائے جا کے کسی مکی مسجد میں بیٹھ. توجہ ہے جی؟ آل محمد کے در پہ بھی ہونا اور مایوس ہونا کوئی سینس نہیں. توبہ وہ ہے جو جوان کر دیتی ہے خدا کی نظر میں انسان. دوستان عزیز ذرا اس کی کریمی دیکھیے گا. تھک تو نہیں گئے ہیں آپ لوگ؟ 2 منٹ دیتے ہیں، 2 سے 3 منٹ میں آپ کی زحمت تمام ہے. حضور 2 سے 3 منٹ میں زحمت تمام ہے. مگر جناب علی اکبر کے صدقے میں کچھ لے کر ہم اٹھے یہاں سے. تبرک یہ بھی تو ہونا چاہیے نا.
अभी तक समझे, मैंने जश्न पढ़ दिया जो पढ़ना था, अब तो मैं नियाज देने जा रहा हूं, तबरुक देने जा रहा हूं आपको। देखिए सूरह फुरकान, सूरह फुरकान में ना अगर आप पढ़ेंगे ना तो परवरदिगार ने ना बड़ी सजाओं का जिक्र किया, जो ये करते मैं ये करूंगा, जो ये करते हैं अच्छी खासी परवरदिगार ने ना मतलब कि बंदे की तबीयत साफ हो जाती है पढ़ते हुए। अच्छा जब यूं परवरदिगार तबीयत साफ करते हुए आया ना 17वीं आयत पे, देखिए जरा तो फजाइल का रुख बीच में लाऊंगा, जब आया ना 17वीं आयत पे, अब परवरदिगार ने फरमाया सारी इनकी ना हरकतें सारी उल्टी सीधी हमारी हरकतें गिनवा के कहता इल्ला मन ताबा, सिवाय उनके जो तौबा करे। वैसे तो मैंने बख्शना नहीं, मैंने ये सारी सजाएं देनी है, इल्ला मन ताबा, सिवाय वो जो तौबा करे, व आमन ईमान ले, व अमल अमलन सालिहा, जरा अपनी हरकतों को ठीक कर ले। अगला जुमला अल्लाह जाने खुदा ने भी क्या फरमाया, फाउलाइका युबद्दिल अल्लाहु सय्यातिहिम हसना। तो हम करेंगे क्या, हम उनके गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे। हजूर बाजी लफ्ज़ कर अफराद बैठे हुए, मजलिस से सुनने के आदि दोस्त बैठे हुए हैं, ये बात खुदा की कसम लुत्फ आपको देखें, देखिए ये करीमी देखें उस परवरदिगार की, खुदाए अकबर की जरा करीमी देखिए। वो ये नहीं फरमा रहा कि मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ कर दूंगा, ना ना, ये कम करीमी है, हमने उल्टी हरकतें की और खुदा माफ कर दे, इससे बड़ी हुजूर कोई इनायत होगी अल्लाह की। वो ये तो बात ही नहीं कर रहा, अल्लाह जाने बहरे सखावत क्या, वो कह रहा है मैं गुनाह माफ करने की बात नहीं कर रहा हूं, फौलाइका युबद्दिल अल्लाह, मैं तब्दील कर दूंगा सय्यात को हसनात में, गुनाहों को नेकियों में। ये क्या परवरदिगार ने फरमा दी, आपने गौर किया उसकी करीमी पे। हुजूर गुनाह है नजासत, हसना है तहारत, ये कौन सा फार्मूला है, नजासत तहारत में कैसे बदलती है, तवज्जो है दोस्ताने से। वो ये नहीं कह रहा मैं माफ करूंगा, वो कह रहा मैं तब्दील कर दूंगा, यानी एक तारीख को एक मखसूस टाइम के ऊपर हमने किया होगा गुनाह, नामा अमाल खुलेगा, हम देखेंगे नेकी लिखी हुई, ये कैसे होगा, ये कैसे होता, गुनाह तो नजासत होती है और नेकी तहारत होती है। हुजूर देखिए खिताबत में लीजिए, देखिए तबर्रुक तो मैं देकर जाऊंगा, ये नजासत तहारत में बदलती कैसे, बहुत सादा है। घर जाइए अगर कोई तौजीउल मसाइल पढ़ी हो, तवज्जो है जी, कोई फिक्री किताब पढ़ी हो तो। हमारा प्रॉब्लम ये है हम तौजीउल मसाइल के ना उन मसाइल में ज्यादा उलझते हैं जो आखिर में होते हैं, जबकि हमारे काम के पहले अबवाब हैं। तवज्जो है जी, जरा बाब तहारत खोलिएगा, वहां आपको एक फार्मूला मिलेगा। देखिए ये पानी है जी, ये इतने से पानी में आप एक खून का कतरा डाल दें या पेशाब का कतरा डाल दें, ये सारा नजस हो जाएगा। पानी पाक है, पानी ताहिर है, पानी तहारत है, ये तहारत अता करता है, पानी तो आगे पाक करता है। तवज्जो है दोस्ताने, ये ऐसा है कि ये आगे पाक कर, मगर अगर आप इसके अंदर एक कतरा अभी लहू का डाल देंगे, अब ये क्या होगा, ये ताहिर नहीं रहेगा, ये नजस हो जाएगा। ऐसे ही है ना जी, वो एक कतरे ने इसको, इसमें आखिर जितना भी पानी मौजूद है एक कतरा इजाफा ही होगा ना, मगर वो एक कतरा इस सारे को नजस कर देगा। ऐसे ही है, आप बहते दरिया में 1 लीटर डाल दें, क्या वो नजस होगा दरिया? नहीं, दरिया नजस नहीं होगा। अच्छा वो लहू भी जब तक ऊपर नजर आएगा तब तक नजस है, जब वो पानी में घुल जाएगा ना वो भी पाक हो जाएगा। तवज्जो है जी, पता लगा अगर तहारत कलील हो तो नजासत उसे गलीज करती है, मगर दूसरी तरफ अगर तहारत कसरत में हो और लफ्ज अल्लाह करे पहुंच जाए, नजासत जिद छोड़ के खुद को उसमें फना कर ले। अल्लाह अकबर। चले मैं बस आखिरी बात है तो मैं तो एक छोटी सी बात को सिर्फ 2 जुमलों का इजाफा कर रहा हूं। देखिए सादी सी मिसाल, थोड़ा ज्यादा अगर मैं खुले लफ्जों में बात करूं, कुत्ता नजस है कि नहीं है ना जी, नजस गिर जाए नमक की कान में, शरीयत का मसला अर्ज करो, जब तक उसका वजूद बरकरार है नजस है, जाइए शरीयत का मसला पड़े, अगर नमक में नमक हो जाए तो बात है। तवज्जो है दोस्तानी जी, इसका मतलब है नजासत तभी तक नजासत रहती है जब तक उसका असर कायम रहे, और वो तब कायम रहता है जब दूसरी तरफ तहारत कलील हो, मगर अगर दूसरी तरफ तहारत कसीर हो और नजासत जिद छोड़ के खुद को उसमें फना कर दे
تو اللہ نجاست کو بھی طہارت میں بدل دیتا ہے۔ حضور ہم وہ کس خوش قسمت ہیں جنہیں اللہ نے آل محمد جیسے پاک عطا کیے ہیں۔ اپنے وجود کو سیرت آل محمد میں ایسے ڈبو دیجئے کہ گناہ کی ضد چھوڑ دیں، اللہ آپ کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ یا سلامت رہیے گا دوستان۔ یہ نہیں دیکھنا آج تک کیا ہو گیا ہے، یہ دیکھنا میرا تعلق اس ہستی کے ساتھ۔ اسی لیے کل بھی جشن یہی تمام کیا تھا، جب آئیں تو پھر ہور بن کے آئیں دروازہ حسین، پھر واپس نہیں پلٹنا ہے۔ آپ ایک مرتبہ آئیں تو صحیح، تحیہ کریں تو صحیح، اپنے کرداروں کو آل محمد کی اطاعت میں ڈھالیں تو صحیح حضور۔ اور یاد رکھیں علی اکبر سے یہ درس لینے کی ضرورت ہے ہمیں۔ دوست وہ شبیہ پیغمبر کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی معاف کرنے کو تیار ہے، بس توبہ خلوص سے ہونی چاہیے، اور سچی توبہ ایک ہی ہوتی ہے۔ یہ الفاظ سارے یہ تو باطنی انقلاب کا ظاہری اظہار ہے، استغفر اللہ، اصل یہ ہے اندر تبدیلی آنی چاہیے، اسی اندرونی تبدیلی کا نام توبہ ہے۔ یاد رکھیں وہ آئے گی علی اکبر کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے، اللہ بھی ہمیں ان جوانوں میں تبدیل کر دے گا جو امام زمانہ کی فوج کے سپاہی بن جائیں گے انشاءاللہ۔ بس یاد رکھیں، اسی لیے میں نے کل بھی عرض کیا تھا، حشر یہ خیال میرے دل کا چین ہے، محسن میری نجات کا ضامن حسین، درے حسین درے حسین پہ آئیں تو پھر ہور بن کے ہی پلٹنا ہے۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا، تجھے جناب علی اکبر کے عظیم الہی کردار کا واسطہ، پروردگار ہمیں بھی اپنے کردار کو بلند کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار سیرت جناب علی اکبر کے اوپر ہمارے جوانوں کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جناب علی اکبر و قاسم کے صدقے میں صبح قیامت تک اس ملک میں اور اس جہان میں ہمارے آنے والے سارے جوانوں کو دین محمد و آل محمد پر قائم اور دائم فرما۔ پروردگار اس دین آل محمد کو، اس عشق و مودت و عزاء آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرما۔ واسطہ آل محمد کی عزت و عظمت کا جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہیں ان سب کو قبول و منظور فرما۔ تمام مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرما۔ خصوصیت سے بیماروں کے لیے دعا، میری والدہ بھی بیمار ہے، دعا کیجئے پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں سبھی کو صحت عاجلہ و کاملہ عطا فرما۔ پروردگار سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرما، سوائے ہمیں آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما۔ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرما، معصوم کی سپاہ میں شمار فرما، مومنین جہاں کو آپس میں اتفاق، اتحاد، پیار، محبت، خلوص، اخوت، مودت کی دولت عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پر قرار فرما، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمند فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنوا ارزقکم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آیت کریمہ کی 5 دفعہ تلاوت کروا دیں بیماروں کے، خصوصاً میری والدہ اور آپ کی والدہ کی۔ ٹھیک ہے، دعائے شفا کی 5 مرتبہ تلاوت کریں سبھی بیمار مومن کے لیے۔ آغا کی بھی والدہ بیمار ہیں، جتنے مومن بیمار ہیں، میری والدہ، سب کے لیے آئے شفا کی تلاوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء، 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 امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔